ہاں مسٹر عمر آ گئے پھر بات کرو عمر بھائی. عمر بات کرو بھائی. جی جی کوئی جی جی السلام علیکم. علیکم السلام مسٹر عمر, وعلیکم کیسے ہیں بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ. وہ خیریت سے ہیں آپ الحمد ہو؟ للہ. الحمد للہ. شکر الحمد للہ. کیا سوال ہے بھائی بتاؤ, جی بتائیں کیا اچھا سوال ہے, کیا سوال آپ حکم ہے؟ سے 3-4 سوال کرنے ہیں بس. ابھی دکان میں بیٹھے ہیں, تفصیلی بات بسم نہیں اللہ کریں گے. بسم اللہ, اچھی صرف بات تین ہے, چار سوال کرو سوال کرو. ہاں یہ بتائیں نا, امامت کے درمیان کون سا نسبت ہے, بس یہ واضح کرے تھوڑا. نہیں سمجھ آیا, کیا پوچھا ہے آپ نے؟ امامت و نبوت کے درمیان نصوب اربعہ میں سے کون سا نسبت ہے؟ نسب اربعہ میں سے یہ نسبت ہے کہ بعض ائمہ نبی ہوتے ہیں, بعض نبی امام ہوتے ہیں, بعض بعض سوال نہیں سمجھے میرا. نبی نبوت کے امام نہیں درمیان ہوتے, بعض امام نبی نہیں ہوتے, تو یہ عموم خصوص من وجہ ہے. قابل تضاد. نسب اربعہ میں جی سے جی یہ عموم اور خصوص من وجہ. اچھا, عموم خصوص من وجہن میں تو 3 مادے ہوتے ہیں نا, تو وہ مادے فراقی من جہت نبوت بتائے ذرا. تو مادہ افتراقی یہ ہے کہ بعض انبیاء نبی نہیں ہیں, بعض انبیاء امام نہیں ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, امام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ انبیاء کی جانب سے مادہ افتراقی ہے کہ بعض انبیاء امام نہیں ہیں. جی ہاں, اس پہ کوئی قطعی ثبوت, کوئی نص جلی بتائے جو بس کوئی مادے دلیل ہی فراقی نہیں ہے من کہ وہ جہت امام نبوت. ہے. قرآن نے ان کو امام نہیں بولا ہے نا. مثلا حضرت شعیب ہیں, قرآن نے ان کو امام نہیں بولا, ٹھیک ہے نا. جس کو قرآن نے امام نہیں بولا, نبی نے امام نہیں بولا, تو امام نہیں ہے. وہ آپ کے ہاں امام نہیں ہے؟ نہیں, سب انبیاء اور امام نہیں ہیں. امام کوئی, وہ تمام انبیاء امام نہیں تھے. سب انبیاء امام نہیں ہیں. امامت کا ہاں رتبہ بڑا وہ بہت. حضرت ابراہیم علیہ السلام, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اچھا علیہ السلام کا امتحان لیا, اس کو آگ میں ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا امتحان ہے. ہم جی اور آپ ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے بھائی کہ آگ میں نہیں جانا بھائی. ہم بت پرستی کر لیتے ہیں بھائی, کہتے ہیں ہم بت پوجا کریں گے, ہمیں آگ میں نہ ڈالو. لیکن اللہ تعالیٰ اس نے ایسا امتحان دیا کہ آگ میں ڈال دیا. اس نے کہا نہیں, آگ اس کے لیے گلشن بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر عمر میں بیٹے ہی دے دیے, اور بیٹا بہت ہی جی پیارا, وہ چلتا پھرتا بنا, تو کہا بیٹے کو ذبح کرو. اتنا سخت امتحان. جی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت امتحان لینے کے بعد فرمایا اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, سب امتحانات میں اللہ کی جانب سے وہ سرخرو ہوا. فقال انی جاعلک للناس اماما, اس کے بعد اس کو امامت ملی ہے. نبوت کے بعد, رسالت کے بعد, خلت کے بعد, خلیل بننے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. تو اس لیے امامت جو ہے نبوت سے بڑا ہے, رسالت سے بڑا ہے. تو ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول امام نہیں ہے. اچھا, آپ کا اس آیات سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یہ بالکل غلط ہے استدلال آپ کا, کیونکہ اس میں کہا نہیں ہے کہ یہ امامت پہلی تھی اور نبوت بعد میں تھی, بلکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یہ جملہ مفسر ہے. اس کے بعد جو جملہ ہے یہ جملہ مفسر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ کریں, آپ ترجمہ فقال, کریں, اس جملے کا یہ آپ ترجمہ کریں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ انی جاعلک للناس امام. جی جی ترجمہ کریں, اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ میں کر رہا ہوں, پوری بات سنیں. آپ نے بات کر لی, مجھے بھی کرنے دیں, بات ختم. یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات میں سے, فَأَتَمَّهُنَّ, نے اسے پوری کی. یہ جملہ مفسر تمام بعد جملے اس کی تفسیر کرتی ہے, یعنی وہ امتحانات کس چیز میں تھا؟ قال انی جاعلک للناس اماما, ان میں سے پہلے امامت تھا. آپ خاموش ہو جائے, پورا جواب سنیں, پورا جواب. آپ دوسرا غلط یہ کہ ترجمہ کر رہے ہیں. یہ انی جاعلک للناس یہ سبب ہے. بات سنیں, سبب ہے. تبریزی بھی مجمع البیان, اس نے کہا جب فا نہ ہو تو جملہ آ جائے اور وہ مقدم ہو, تو یہ جملہ جو ہے یہ اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ اس کا جزا ہے. اور جب مؤخر ہو جائے بدون الفا, تو اس کی تائید کرتی ہے کہ جملہ مؤخر ہے, یہ یہ سبب جو ہے. اللہ نے تو کہا اب میرے اس کا بھائی, معنی اللہ کرو نے تو کہا وَإِذِ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال, اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. یہ کب تھا؟ جوانی میں اس سے کہا تھا کہ میں تجھے امام بناؤں گا. بات آپ بتا رہا ہوں, جواب چھوڑو نا آپ.
خیر मुझे बात करने दो भाई साहब मेरे قال सवाल का إني जवाब दे جاعلك दो للناس भाई साहब मेरे وإذ सवाल के जवाब दे إبراهيم दो كلمات जब अल्लाह का खिताब आया इब्राहिम आप भी अलैहिस्सलाम से ओ भाई सुन लो ना मेरी तरफ देखो उमर इब्राहिम से खिताब आया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा मैं तुझे नास के लिए इमाम बनाता हूँ ये कब ये खिताब कब आया था बचपन में आया था जवानी में आया था नबूवत के इब्तिदा में आया था या आखिर उम्र में आया था जवाब तो सुनो ना जवाब दे दो मैं बता रहा हूँ काला इन्नी जाइलुका लिन्नास ये जुमला सबब है क्योंकि काला के पहले फा नहीं है जब फा नहीं हो तो जुमले मुअख्खर ये सबब कहलाता है और माकबल जुमला ये सबब होते हैं सबब मुकद्दम होते हैं मुसब्बब पर तो अभी माना ये होगा कि इज़ तला इब्राहिम रब्बु ओ भाई कब बोला है ना सवाल के जवाब दे दो ना सवाल के जवाब नहीं दे रहे आप हाँ ठीक है सवाल का जवाब है लेकिन आप सबब मुसब्बब के पीछे चल गए ओ भाई कब बोला है इससे मैं सिर्फ ये साबित करूंगा कि ये इमामत जो है ये बाद में नहीं थी मुअख्खर नहीं था बल्कि जो काल इन्नी जाइलुका लिन्नास कब बोला है भाई ये नबूवत से इमामत पहले बोला है रिसालत खुल्लत से पहले बोला है नबूवत इमामत खुल्लत के बाद बोला है ये मुझे बताएं हाँ आपने बताया कि पहले नबी था नबूवत था फिर इमामत था मैं कह रहा हूँ ये हाँ। बात ही आपकी बात है बहुत फसादात है इसमें इज्तिमाई नकीज़ेन आते हैं खुल तो आप मुझे बताओ ना कि ये जो उनसे बोला है क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा ये नबूवत से पहले उससे खिताब हुआ है नबूवत के बाद उससे खिताब हुआ है ये नबूवत इस टाइम ये इस इमाम से मुराद ये नबूवत है ये नबूवत ही दी जा रही है नबूवत ही दी जा रही है यानी जब नबी बन रहे हैं तो अल्लाह अभी देखें ये हजरत फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह उनको नबी बना रहे थे तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मैं तुझे इमाम बना बात एक ही है यही फरमा रहे हैं इससे ये बात हाँ मैं बता रहा हूँ ना हमारे यहाँ तो सुन लो फिर अपने देखो कि आपकी बात कितना घटिया है और कितना पस्त है और कितना बातिल है अब सुन लो ना अब सुन लो आपने सवाल किया मेरा पूरा सुन लो अब सुन लो भाई सुन लो जो सवाल आपने जवाब दे दिया ना कि जब उसको नबी बना रहा था तो अल्लाह उसी वक्त उससे कह दिया कि मैं तुझे इमाम बना रहा हूँ और बात तो सुनो ना पूरा जवाब सुनो चलो उमर भाई बात सुनो आपने एक बात कर ली उमर भाई बात तो सुनो उमर भाई ऐसे तो नहीं होता ना कि आप आगे से बोले जा रहे हैं आवाज इधर से बीच में टकरा जाती है खराब हो जाती है तो आपने एक बात कर ली अभी आप जवाब दे रहे वो सुन ले फिर उसके बाद आप बोले ना बारी बारी कर लें वो सुनेंगे बात की कि इमामत फिर इमामत था मैं तो रद्द करूं ना इसका फिर ये मेरे रद्द चले आप रद्द करें भाई रद्द करें आप हाँ मैं रद्द कर रहा हूँ ना हाँ इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा ये काल में फा नहीं है ये इस बात का तकाजा करता है कि जुमला मुताखिरा ये सबब है इसका मिसाल कुरान में है सुल्लूहु कि इनको जहन्नम में लेके जाओ क्यों इन्नहु कान ला युमिन बिल्लाह इसलिए कि ये ईमान नहीं लाते थे तो सुल्लू लफ्जन मुकद्दम है लेकिन मानन जो है ना वो मुअख्खर है क्योंकि इन्नहु कान बमंज़िल सबब है सबब मुकद्दम मुसब्बब पर व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना ये मुसब्बब क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास ये सबब मुकद्दम होता है मुसब्बब पर तो इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा इमामत ये मुकद्दम हुआ वो माकबल जुमले पर और माकबल जुमले पर जो इम्तिहानात या दूसरा जिहद से रद्द चलें भाई तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात चलें भाई समझ गए है क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास वो आपको खुद भी नहीं पता आप क्या कह रहे हैं भाई आपको खुद भी नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं ना किसी को समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं आप मुझे बताएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भाई साहब मेरे भाई आप सुन लेना अब आपके इल्म से इस्तेफादा करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नबी बने थे ओ भाई जब नबी बने थे उन्होंने बुतों को तोड़ा था उनको आग में डाला था है कि नहीं भाई सही है कि वो झूठ है बिल्कुल है ये जब उनको बिल्कुल ये जब ये इनको बुत में इन्होंने बुतों को तोड़ा था ये जवानी की हालत में था या बूढ़े थे उस जमाने में ये इम्तिहानात थे ना ये जवानी की हालत थी जवानी की हालत में उन्होंने बुतें तोड़ी उनको औलाद कब मिली है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद बुढ़ापे में मिली या जवानी में मिली है बुढ़ापे भी मिले बुढ़ापे में भी मिली है या बुढ़ापे में मिली है आप देखो मेरा रद्द का जवाब करो ना आप तो आपसे सवाल कर रहा हूं ना भाई आप डर क्यों रहे हैं आप मेरे सवाल के जवाब पूरी दुनिया को पता है कि अगर आपको नहीं पता तो कह दो नहीं पता मैं जवाब दे देता हूं
آپ جتنا بات کر رہے کرو، میں نے رد کیا، پھر مجھے چھوڑو کہ میں تیرے سارے سوال کا جواب دے فضول دوں۔ بات نہ اس کرے طرح نا، تو بات آپ سے نہیں جو کرتے۔ سوال کیا اس کا جواب دے دو نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بچے ملے تھے، بیٹے ملے تھے، یہ جوانی میں ملے تھے یا بڑھاپے میں ملے تھے؟ آپ بتاؤ، خیر بتاؤ، بات کرو۔ تمہیں نہیں نہ معلوم؟ نہ بتاؤ، میں آپ کو آپ اگر نے پتا ہے تو آپ نمبر بتا دینا۔ میں آپ نے اور نمبر کیمرے لے کے کر سامنے تو بات بیٹھو نا، کیمرے کے سامنے بیٹھو، تاکہ ہمیں آپ آدھا چہرہ کیوں چھپا رہے ہو عمر ہو؟ ہاں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن مجید نے فرمایا کرو۔ سورہ مبارکہ ہود میں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ حضرت ابراہیم، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 71 ہے۔ ان کی بیوی کڑی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کی ذریہ کا بشارت دیا تو وہ ہنس پڑی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم اسحاق دیں گے، اسحاق کے بعد پوتا بھی ملے گا یعقوب۔ قالت یا ویلتا، تو انہوں نے فرمایا، جناب ان کی بیوی جناب سارہ نے فرمایا، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کہا کہ میرا کیسے بیٹے پیدا ہوں حالانکہ میں بوڑھیا ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ جلدی بات نہیں سنو، ابھی میری باری ہے نا، ایک میں بات- قرآن پڑھ رہا ہوں، ساکت نہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ ساکت کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ساکت بالکل، ساکت آپ- ساکت نہ، عمر کچھ ساکت ہو اور جاؤ۔ کہہ رہا ہوں۔ ایک- قالوا اتعجبین ایک من بات- امر اللہ، جب میں آپ سے سوال کر رہا تھا اس وقت آپ نے کہا تم اب جواب دے دو، ایک میں نے تو آپ کا جواب سن لیا نا، اب خاموش ہو جاؤ۔ مولانا صاحب چارج کو 2% چارج زر یہ بھائی یہ ڈرامے باز آدمی ہے، یہ بات نہیں کرنے دے رہا۔ تو قالوا اتعجبین من امر اللہ، ملائکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے کام سے، کہ اللہ کا قدرت عظیم ہے، وہ بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتا ہے، بڑھیا کو بھی اولاد دے سکتا ہے، آپ اس سے تعجب کر رہی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہو آپ اہل بیت پر، انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ بے شک حمد کا مستحق اور مجد کا صاحب ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اولاد ملی ہے وہ بالکل بڑھاپے میں، ان کی بیوی بھی ماں بننے سے مایوس تھی۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی۔ اب آتے ہیں آیا کی طرف، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب ابراہیم نے امتحانات میں سرخرو ہوئے تو انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے کیا بناتا ہوں؟ نبی بناتا ہوں۔ اب کہہ رہا ہے کہ جس وقت اس کو نبی بنا رہے تھے اسی وقت اللہ نے کہا، تو امتحان ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے بعد تھے، نبوت سے پہلے نہیں تھے، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے بعد تھے، نبوت سے پہلے نہیں تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم سے جب کہا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میرے اولاد کو بھی بنا دو، میرے اولاد کو بھی بنا دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اس وقت جب یہ مکالمہ ہوا۔ دو باتوں سے، پہلی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے امتحانوں کے بعد سب سے بڑا جو امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا دیا، اور پھر فرمایا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو، اسحاق کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اسماعیل ذبیح ہے یا اسحاق ذبیح ہے، دونوں پہ روایات موجود ہیں۔ بیٹے کو ذبح کر دو، پھر بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ مکے میں، وہاں پہ کوئی واد ذی زرع، واد غیر ذی زرع، وہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ، وہاں پہ بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ ایسے صحرا میں۔ ایسے امتحانات، سخت شدید امتحانات کے بعد، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبوت کے وقت اس سے نہیں کہا جب اس کو نبی بنا رہا تھا کہ میں تجھے امام بنا رہا ہوں، کیونکہ وہ امتحانات سب نبوت کے بعد ہیں، رسالت کے بعد۔ یہ جو مکالمہ ہوا ہے اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کو امامت کے خطاب سے نوازا گیا ہے کہ تم امام ہو، یہ کب ہوا ہے؟ یہ ان کے آخر عمر میں ہوا ہے، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، تمام امتحانات کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ایک امتحان۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی اولاد تھی، اولاد بڑھاپے میں ان کو ملا۔ تو پتہ یہ چلا، ثابت ہوا الحمدللہ رب العالمین کہ امامت قرآن مجید میں نبوت سے، رسالت سے، خلت سے بڑا عظیم مقام ہے۔ اب آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، بات کریں جناب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رد ہے آپ کے پاس؟ ہاں، ہاں نہیں رد کر سکتے بھائی؟ اچھا، تو اور موبائل کے ساتھ نہ بالکل کھیلو میں نا، ابھی- موبائل کو ایک جگہ چھوڑ دو بھائی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ مڑا میں دکان میں بیٹھا ہوں، موبائل میں چارج کم ہے، چارج پہ لگا۔ اچھا بات اچھا، سنیں، میں آپ جلدی کا بات اپنا کر بھی رہا ہوں، چارج کم 2% ہے، آپ کا اپنا بھی چارج ختم ہے جی، جلدی جواب جو میں نے بات- دیا نا تو آپ کا بھی چارج ختم ہے، میں دونوں کا چارج۔
موبائل کا بھی اور آپ جتنے دونوں بھائی کا. یہ جتنے بات اس نے کی کہ بھائی اس کے بیٹے تھے وہ تھے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ امامت جو ہے نا یہ نبوت کے بعد تھا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا وہ یہ امامت دینا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کسی کلمات سے آزمایا. یا رب وہ کون سے کلمات تھے؟ آگے اللہ خود تفسیر کر رہا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو امام بنائے جا رہا ہوں. امام تو یہ جو ماقبل مابعد جملہ ہے یہ ماقبل کے لیے مفسر ہے. یہ مفسر آگے پڑھتے جاؤ نا، آگے پڑھتے جاؤ. چلو چلو امامت یہ امتحان ہے. چلو مان لیا امامت یہ امتحان ہے. اس وقت وہ ان کی ضروریت تھی اس وقت یا نہیں تھی بھائی؟ پوری بات سنو، میری بات سنو. ضروریت تھا ان کا اس وقت یا نہیں تھا؟ اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. کوئی تعلق اور ہی جب نہیں ہے. کہہ رہا ہے میرے ذریے کو بھی امامت دینا، میرے ذریے کو بھی امامت دینا، یعنی اس کا ذریہ ہے تو یہ نوجوانی میں نہیں ہے، یہ بڑھاپے میں، آخر عمر میں، کیونکہ ان کو بیٹے ہی آخر عمر میں ملے تھے. نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد، تمام مقامات کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام امام بنے. ہاں میری بات سنو، میری بات سنو. اور امامت بذات خود کسی نے نہیں بولا کہ امامت خود ہی امتحان ہے. جی میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اعزاز دے رہا ہے نا کہ میں تیرا امتحان لے رہا ہوں. بات سنو. جب نوح علیہ السلام، ذریت کا لفظ کا اطلاق صرف وہ بعد میں آنے والے اولاد پر نہیں ہوتا ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی میں غرق ہو رہے تھے تو ادھر وہ پڑھو نا، وہ کیا ہے آیت پڑھو. تم پڑھو. تم مجھے نہیں معلوم کیا کس آیت کی بات آپ کر رہے ہیں. ذریت کے اطلاق اولاد پہ نہیں ہوتا تو کس پہ ہوتا ہے؟ کس پہ ہوتا ہے؟ مدرسے کے طالب علموں پہ ہوتا ہے. ذریت کا لفظ جو ہے نا، ذریت کا لفظ ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو اس عہد جو زمانے میں موجود ہو. ذریہ کا مطلب ہی اولاد ہے. ذریہ کا مطلب اولاد ہے میرے بھائی، نسل پہ. ٹھیک ہے نا؟ چلیں بھائی، یہ اس کا چارج شروع سے بھی ختم تھا، اب بالکل ختم ہو گیا. کون ہے کالر بھائی اس کے بعد؟ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف